السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کافی زمانے کے بعد آنا ہوا ہے، لیکن آج کچھ میسیجز آئے تھے اور نکاح کے متعلق کچھ سوال کیے گئے تھے، ان کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ جی، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ شادی کی ڈیٹ لڑکی سے پوچھ کر رکھنا ضروری ہے یا پھر کوئی دوسرا بھی طے کر سکتا ہے؟ اس کے بعد دوسرا سوال اس کے اندر کیا گیا کہ ولیمہ کب کرنا چاہیے۔ یہ دو سوال اور جو میرے خیال سے اس وقت ضرورت بھی ہے لوگوں کی۔ پہلا سوال جو ہے کہ شادی کی ڈیٹ کا مسئلہ جو رہا، تو آج کل بعض چودھری لوگ ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ ایسا کرتے ہیں کہ عورتوں کو اہمیت نہیں دیتے اس معاملے میں۔ تو اولاً تو یہ شریعت کے خلاف ہے یہ کام کہ آپ شادی جس کی ہو رہی ہے اس سے ڈیٹ پوچھے بغیر جو ہے آپ رکھ دیں۔ نقطہ سمجھا رہا ہوں، اشارہ کافی ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکی سے ڈیٹ پوچھ کر کے شادی کا فکس نہ کرنا ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے، اور کیوں بیوقوفی آپ لوگ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے بسا اوقات بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اس کی وجہ سے طلاق کا بھی ایک نقطہ سامنے آتا ہے کہ اگر آپ نے ایسے ایام کے اندر شادی کر دی جو ایام شادی کرنے کے نہیں ہیں، آپ سمجھیے گا اشارے کو، تو پھر اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کوئی تھوڑا گرم مزاج کا ہے یا کوئی دماغ سے تھوڑا سا سختی برتنے والا ہے، تو اس کا جو ری ایکشن جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چودراہٹ جو ہے ہر جگہ نہیں چلانی چاہیے۔ جو بھی بڑے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو شادی کی تاریخ کا پکا کرنا لڑکی سے پوچھے بغیر جائز نہیں ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی نہایت ہی غلط اور بدترین فیصلہ ہے بڑوں کا جو بھی یہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے سوال کا کہ نکاح کے سلسلے میں نکاح کے بعد ولیمہ کب ہوتا ہے۔ عام طور پر آج کل 5-6 چیزیں چل رہی ہیں، صورتیں ہیں کہ آدمی کب ولیمہ کرتا ہے کب نہیں کرتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آج کل اب تھوڑا بہت یہ چلنے لگا ہے کہ جس دن عقد نکاح ہوتا ہے، یعنی جب نکاح ہوتا ہے، ولیمہ اسی دن آدمی دن میں ہی کر دیتا ہے، اسی دن۔ تو یہ بھی صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی ہے، تو رخصتی سے پہلے بعض لوگ ولیمہ کر دیتے ہیں، رخصتی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک صورت یہ ہے کہ رخصتی تو ہو جاتی ہے، البتہ جو شوہر اور بیوی کا آپس میں جو ملنا رہتا ہے، اصل مقصد ہے تنہائی ان کے درمیان پائی جائے، تو اس سے پہلے بعض لوگ، رخصتی تو ہو گئی لیکن اس وقت سے پہلے لوگ ولیمہ کر دیتے ہیں۔ مثلا آج کل جو چلتا ہے شام کے وقت ولیمہ جو کیا جاتا ہے، ایک یہ صورت، اور ایک صورت پھر نکلتی ہے کہ جس دن نکاح ہوا اس کے بعد پوری رات گزر گئی، پھر دوسرے دن ولیمہ کیا جاتا ہے، ایک یہ صورت ہے۔ تو یہ جو دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اب جو 5ویں صورت جو میں نے سب سے آخر میں بتائی وہ یہ کہ نکاح بھی ہو گیا، شب زفاف بھی ہو گئی، شب زفاف کے بعد جو ہے شوہر اور بیوی دونوں مل بھی لیے، اس کے بعد پھر ولیمہ کیا جاتا ہے۔ تو جمہور فقہا کا جو قول ہے یا جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ جس دن نکاح کیا جائے یا نکاح کسی بھی دن کیا جائے، اصل ولیمہ جو ہے وہ شوہر اور بیوی کے ملنے کے بعد کی دعوت کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو بھی کیا جائے اس کو ولیمہ نہیں کہتے۔ دو صورتیں فقہا نے نکالی ہیں، ایک تو یہ کہ شب زفاف بھی ہو جائے، اس کے بعد شوہر اور بیوی مل بھی لے، اس کے بعد جو ہے پھر دعوت کی جائے، اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ یا اس سے پہلے کم سے کم رخصتی ہو جائے اور شب زفاف یعنی رات پوری گزر جائے، اگرچہ وہ آپس میں نہ ملے ہوں لیکن رات گزر جائے پھر ولیمہ کیا جائے، تو اس کو مستحب کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو میں نے آپ کو چند صورتیں بتائی ہیں وہ ولیمے میں نہیں آئیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، بخاری کی حدیث ہے، میں ریفرنس دیتا ہوں آپ کو، کہ آپ علیہ السلام نے جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا، تو آپ نے نکاح کے بعد جب شب زفاف آپ نے منائی، اس کے بعد آپ نے ولیمہ کیا تھا، آپ نے لوگوں کو ولیمہ کھلایا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، فقہا نے اسی روایت سے استدلال کیا ہے کہ ولیمہ جو سنت ہے وہ رخصتی اور شب زفاف اور شوہر اور بیوی کے ملنے کے بعد جب دعوت کی جائے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ آج کل یہ چلنے لگا ہے کہ جو ہے جب نکاح ہوا اسی وقت ولیمہ کر دیا جاتا ہے، یہ ولیمہ معتبر نہیں ہے۔ آپ کو دعوت کا ثواب اگرچہ مل جائے گا لیکن جو ولیمے کی سنت ہے وہ ادا نہیں ہوگی، تو اس کا خیال رکھیں۔
آج کل یہ ہونے لگا ہے. آج کل جو اس سے پہلے والی جو صورت میں نے آپ کو بتائی کہ رخصتی ہو جاتی ہے لیکن شب زفاف تو منا لی, لیکن اس میاں اور بیوی جو ہے ملے نہیں آپس میں, لیکن ولیمہ کر دیا جاتا ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں مستحب کے درجے میں, لیکن سنت یہ کہ جب تک دونوں مل نہ لیں اس سے پہلے ولیمہ کرانا سنت نہیں کہا جائے گا. تو سنت طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. امید ہے آپ لوگ اس کا خیال بھی رکھیں گے. یہ اس میں خوشی رہتی ہے, شوہر اور بیوی دونوں کی خوشی اس سے جڑی ہوئی ہے. جو گھر کے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے اور اپنی مرضی سے سارے کام کیے جاتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے, اور اللہ کرے ہم سب کو سمجھنے والی عقل عطا فرمائے جس کے اندر ہمارا ایگو نہ آئے. ہمیں اپنے بچوں کی خوشیوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور اسی اعتبار سے ان کے نکاح کے اندر